بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مل کے خاندان زہرا کے صلوات تلاوت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام بلند الصلوات. دعو پروردگار علم بتوسل اہل بیت، آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی والے نبی قبول و منظور فرمائیں. اس پاک عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائیں. جتنی حاجتیں امیدیں آسے لے کے زہرا کے گھرانے میں آئے ہیں، مالک اللہ آپ کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے. زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے مالک اللہ امام زمانہ کے قدموں میں جامع شہادت نصیب فرمائے. بانیان مجلس نے یہ پرخلوص اہتمام کیا ہے. پروردگار عالم ان کے رزق، عزت، مال، بخت، جان میں مزید اضافہ فرمائے. جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، مالک اللہ ان کے درجات عالی سے متعالی فرمائے. ان بے نور آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کو منزل استجابت تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی بیمار ہیں، ایک بھائی دوست عزیز بڑے قریبی حافظ عمران صاحب بیمار ہیں، دعا کیجیے گا مالک اللہ انہیں صحت کاملہ واجہ نصیب فرمائے. تمام کی شفا یابی کے لیے، سرکار کے ظہور میں تاجیل کے لیے، مجلس کے قبولیت کے لیے سہارا درود کر لیجیے بلندتر صلوات. اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جائے. خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ زبان عطا کی ہے جو علی علی کرتی ہے، اور وہ کان عطا کیے ہیں جو علی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنتے. جتنی بھی تعریف توحید کی جائے کہ اس نے ہمیں موالیان حیدر کرار میں سے قرار دیا ہے، اس خالق کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اور کمال یہ ہے، اس اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں ایک علی نہیں، جتنے دیے سارے علی دیے ہیں. جتنے عطا کیے ہیں سارے علی عطا کیے ہیں. میں جہاں پہ پچھلی دفعہ موضوع چھوڑا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہیں سے موضوع آگے بڑھایا جائے. میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کوئی جگہ جس کو میرا موضوع یاد ہے، گفتگو دل کرتا ہے کہ جہاں پہ چھوڑی جائے وہیں پہ اس کو متصل کیا جائے. ہم نے بیان کیا تھا کہ کائنات کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ علی کا نام نہ لکھا ہو. ذہنوں میں بات آ گئی ہے. کائنات کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کے نام کے ساتھ علی کا نام نہ لکھا ہو. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں علی کا ذکر موجود نہ ہو. اور شعر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لعنت بر وہ کتاب و صاحب کتاب، کہ ہر وہ کتاب جس میں علی کا تذکرہ نہیں ہے، کتاب پہ بھی لعنت ہے، لکھنے والے پہ بھی لعنت ہے. یہ سارے پیچھے والی مجلس کا خلاصہ ہے. آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، کوئی کتاب علی کے نام سے خالی نہیں ہے، کوئی کائنات میں جگہ نہیں ہے جہاں پہ علی کا نام نہیں لکھا ہوا. دین مبین اسلام کو آپ دعوت ذوالعشیرہ سے شروع کریں، غدیر پہ ختم کریں. ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ علی نہ ہو. آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، جس کے کچھ کلمات میں نے پڑھے اور اسی کو آگے بسم اللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. آج دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی ابتدا ہو رہی. اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟
کس کے گھر میں ہوئی؟ اللہ آپ کی زندگیاں دراز۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی۔ یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی ایک ڈیرا ہو جو پی ٹی آئی کے ایم این اے کا ہو، وہاں پہ نون لیگ والے جلسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ نون لیگ والوں کا ہو اور پی ٹی آئی والے، آج کل تو ویسے ہی نہیں کریں گے۔ میں کوئی سیاسی باتیں یہاں کرنے، یہ ممبر سیاسی باتوں کے لیے نہیں ہے، میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، کر کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ نظریات نہیں ملتے۔ نظریہ نہ ملتا ہو تو کوئی بھی پی ٹی آئی والا بانی بن کے اپنے گھر میں نون لیگ کا جلسہ نہیں رکھے گا، اور کوئی نون لیگ والا بانی بن کے پی ٹی آئی والوں کا جلسہ نہیں رکھے گا۔ اور مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ اسلام کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے، کافر کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اسلام کا بسم اللہ، تشریف لائیے، قبلہ کی آمد کر اوپر بلند تر صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ کافر کے گھر میں پہلا اسلام کا جلسہ ہو رہا ہے۔ کون ہے جی؟ حضرت عمران کے گھر۔ میں نے کہا ہے دعوت ذوالعشیرہ سے قبلہ شروع کریں، غدیر کے منبر تک ایک جگہ بھی نہیں ملے گی جہاں پہ علی نہ ہو۔ آگے بڑھیے گا، باتیں علی کے، تذکرہ علی کا میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمیں علی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، نہ ہم سے کوئی توقع کیجیے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ساری خدائی کی باتیں بھی علی کے ذکر میں آ جاتی ہے۔ جب علی کی بات ہوگی پھر علی کی عبادت کا بھی تذکرہ تو ہوگا نا، علی کے سجدوں کا تذکرہ ہوگا، علی کے حیا کا تذکرہ ہوگا، علی کی شرافت کا تذکرہ ہوگا۔ ہمیں علی کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، اسلام کی پہلی دعوت شیعہ سنی، مجھے بتایا گیا ہے کہ برادران اہل سنت خاص کر ہماری مجلس میں ہمارے لیے تشریف لائے ہیں، ان تک کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسلام کی پہلی دعوت، اچھا جو اب میں پڑھنے لگا ہوں نا، یہ وہ باتیں ہیں جو دینیات میں لکھی ہوئی ہیں، اسلامیات میں لکھی ہوئی ہیں، مین ہیڈ لائنز ہیں، ان کے نیچے جو آتا ہے وہ میں نے بیان کرنا۔ اچھا آپ چھٹی کی جماعت سے لے کے ایم اے کی کتاب تک اسلامیات کی کتاب اٹھائیں، مین ہیڈ لائنز لکھی ہوتی، مواقعات مدینہ، ہجرت مدینہ، جو پڑھے لکھے احباب جو بیٹھے انہوں نے یہ ساری پڑھی ہوئی۔ میں نے وہ پڑھنا ہے جو ان سے رہ گیا ہے، وہ میں پڑھ دوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان سے رہا کیوں ہے۔ پہلی اسلام کی دعوت یہ شیعہ سنی سب نے لکھا، حضرت ابو طالب کے گھر میں پہلی دعوت ہوئی۔ ادھر ابو جہل، ادھر ابو لہب۔ آواز توحید وانذر عشیرتک الاقربین، قریبیوں کو بلاؤ، قریبیوں کو بلایا، دعوت کی گئی۔ انہوں نے لنگر کھایا، شرارت کی اور چلے گئے۔ لنگر کھایا، آپس میں آنکھوں کا اشارہ کیا اور چلے گئے۔ اچھا یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، یہ ذکر کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لنگر کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں۔ ذکر کا بائیکاٹ کرتے، لنگر کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ اچھا دوسرا دن ہوا، پھر انہوں نے یہ کیا، حضرت عمران کے خرچے پہ دوسری اسلام کی دعوت۔ تیسرے دن حضرت سرکار مصطفیٰ کہتے چچا یہ روز آتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، فرمایا پریشان نہ ہو، کل یہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات ہے ہمارا کوئی رزق ختم ہو رہا ہے، یہ آتے رہیں ہم ان کو کھلاتے رہیں گے۔ احسان دیکھیے گا حضرت عمران کے کیا ہے۔ تیسرے دن دعوت رکھی گئی۔ اب دعوت میں ہوا کیا، ادھر ابو جہل بیٹھ گیا، ادھر ابو لہب بیٹھ گیا۔ اسلام کی پہلی دعوت۔ اب انہوں نے پھر وہی جو 2 دن پہلے شرارت کی تھی نا، آج پھر وہی شرارت کی، آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اب جملہ وصول کرو تو اس سے بڑا خطابت کا جملہ کوئی نہیں ہے کہ بلا توجہ کیجیے۔ ان کے آنکھوں کے اشارے کو عین اللہ کے باپ نے دیکھ لیا۔
ان کے آنکھوں کے اشارے کو عین اللہ کے باپ نے دیکھ لیا اور ید اللہ کے باپ نے ایک ہاتھ ابو جہل کے کندھے پہ رکھا، ایک ابو لہب کے کندھے پہ رکھ کے کہا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سردار، اٹھو میرا مولا، قل ما شئتا، جو کہنا چاہتا ہے کہے، جو کہنا چاہتا ہے کہے۔ ایک ابو جہل کے کندھے پہ، ایک ابو لہب کے، اور سرکار مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا اٹھ میرا سردار، اٹھ میرا مولا۔ عرب والوں میں رواج نہیں تھا، محمد لگتا کیا تھا؟ محمد بھتیجا تھا، عمران چچا تھا، چچا ہو کے بھتیجوں کو کہہ رہا تھا اٹھ میرا سردار، اٹھ میرا مولا۔ آواز توحید آئی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے میرا نبی، اے میرا نبی، ابو طالب نے پورا مکمل پال کے تجھے مجھے دیا ہے، ابو طالب نے پورا پال کے دیا ہے۔ ابو طالب کے پہلے یہ احسان بڑے ہیں، 40 کافروں میں ابو طالب نے تجھے مولا کہا ہے، احسان ہو گیا ہم پہ 1.25 اصحاب کے مجمع میں ابو طالب کے بیٹے کو مولا نہ بناؤ، مجھے خدا نہ کہنا۔ 1.25 اصحاب کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا نہ بناؤ، مجھے خدا نہ کہنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے حضرت عمران سے۔ کوئی جگہ نہیں جہاں علی نہ ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں جو علی کے ذکر سے خالی ہو، کوئی جگہ نہیں ہے جو علی کے۔ اسلام 23 سال کا اسلام ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتا ہے اور غدیر پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک جگہ دکھانی ہے جہاں علی نہ ہو۔ اسلام کی پہلی دعوت شروع ہو رہی ہے علی کے گھر سے۔ اٹھے، اب اللہ کے رسول نے کہا میں نبی بن کے آیا ہوں، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کلمہ توحید پڑھو، یہ جن کو پوچھتے ہو یہ درست نہیں ہے۔ الہ کلمہ توحید بیان کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب نبی نے کہا ایکم یوازرونی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا؟ ذہن میں ہو کہ اسلام ابھی ابتدا میں، پہلی اسلام کی دعوت ہے۔ ایکم یوازرونی علی ھذا الامر، شیعہ سنی مجمع علی کی دیکھیے گا کہ کہاں کہاں علی ہے، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اس سارے نقشے کو کھینچا ایک انگریز مورخ نے، وہ کہتا ہے دا کمپلیٹ سائلنس دا آل آف دا قریش۔ قریش پہ ایک مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی بھی نہیں بول رہا تھا، سارے چپ تھے۔ ان کی خاموشی کو ایک آواز نے توڑا، ایک بچہ، بٹ ون چائلڈ، مگر ایک بچہ، ہی جمپ، وہ اچھلا، اس نے یہ لفظ لکھا، کھڑا ہوا، ہی واز اونلی 10 years old، وہ فقط 10 سال کا تھا۔ ہز نیم واز علی، اس کا نام علی تھا۔ اس نے کہا آئی ول ہیلپ یو یا رسول اللہ، اے ہولی پرافٹ، اے اللہ کے پیغمبر، میں تیرے مدد کروں گا، کوئی مدد کرے نہ کرے۔ علی پہلی اسلام کی دعوت میں کہہ رہا ہے آئی ول ہیلپ یو یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علی تیری مدد کرے گا، علی تیری مدد کرے گا۔ فقط علی مدد نہیں کرے گا، آئی ول بریک دا بون آف یور اینیمیز، میں فقط تیری مدد نہیں کروں گا، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے۔ اسلام شروع ہی علی سے ہو رہا ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کوئی جگہ ہو جہاں علی نہ ہو۔ شیعہ جو میرے برادران اہل سنت آئے وہ خصوصی توجہ کیجیے گا، ایک جگہ دکھانا پھر بتانا ہے پہلا حق کس کا ہے۔ یہ فیصلہ آج میں ان پہ چھوڑ کے جاؤں گا کہ پہلا ممبر پہ آنے کا حق کس کا ہے۔ توجہ کیجیے، پاک پیغمبر نے پہلی دعوت میں کہا میں تمہیں بہت بڑی ایک آفر دے کے جا رہا ہوں۔ کون سی؟ فرمایا جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ علی اٹھے، علی نے اٹھ کے کہا انا ناصرک یا رسول، اے اللہ کے رسول میں مدد کروں۔ نبی نے فوراً پلٹ کے، شیعہ سنی کتابوں کا ڈھیر انبار لگا دو اس بات پہ، فوراً پلٹ کے کہا
اے علی انت خلیفتی من بعدی، اے علی کوئی اور ہو نہ ہو، تو میرا خلیفہ ہے۔ یہ جو بندے سمجھتے ہیں نا غدیر کے مقام پہ آ کے من کن تو مولا کہا اور علی نبی کا خلیفہ بنا، نہ، اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے بتا دیا تھا دین لاوارث نہیں ہے، دین کا وارث دین بننے کے ساتھ دے کے جا رہا ہوں، دین کا وارث دین بننے کے ساتھ دے رہا ہوں، آگے بڑھیے گا۔ اسلام کی پہلی دعوت ہو گئی، پاک پیغمبر کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی مکہ کی گلیوں میں، کبھی مدینہ کی گلیوں میں، پاک پیغمبر جگہ جگہ پہ مکہ کی گلیوں میں جاتے اور طائف کی وادیوں میں جاتے اور دین کی دعوت اسلام دیتے۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ پتھر مارتے تھے میرے نبی کو، پتھر مارنا میرے نبی، جہاں میرے نبی نے جانا پتھر، اتنے پتھر مارے ایک روز کہ پاک پیغمبر کی جوتیاں لہو سے تر ہو گئی۔ آج کل تو چلے آئے ہوں تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آج کل ہم جیسے جو لوگ ممبر پہ آتے ہیں اپنی تھوڑی سی توہین ہو جائے تو پھر دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جاتے ہیں۔ نبی وہ ہے جو اس تبلیغ کے لیے پتھر کھا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے جتنے ہمارے ریلیٹڈ ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی بےزتی توہین ہو بھی جائے تو اس کو آگے بڑھا جائے۔ عزیزان محترم، نبی پتھر کھاتے۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے دیکھا میرا نبی محمد زخمی، علی کو قریب بلایا، علی اگر تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی نے پتھر کھانے، تیری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی نے پتھر کھانے، پھر تیری زندگی کا کیا فائدہ؟ انہوں نے بابا کل سے کوئی نہیں مارے گا۔ آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے علی۔ کافر ماؤں کے کافرہ بتے چھتوں پہ چڑھتے تھے، میرے نبی کو پتھر مارتے تھے۔ اب آگے نبی، پیچھے علی۔ علی کر کیا رہے تھے؟ کھجوریں کھا رہے تھے، گٹھلیاں ساتھ رکھ رہے تھے، کھجوریں کھانی، گٹھلیاں ساتھ علی رکھتے جا رہے تھے، گٹھلیاں رکھتے رکھتے اب انہوں نے نا ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ آج نبی اکیلا نہیں، آج علی ساتھ ہے، ذرا سنبھل کے۔ اب انہوں نے اشارہ کیا کہ اب پتھر مارو، نبی قریب آ گیا، پر علی کو بچا کے انہوں نے پتھر مارنے لگا۔ علی نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا، جو گٹھلیاں پاس تھی وہ پھینکنی شروع کی، جس کو جہاں پہ لگی اس کا وہ حصہ نہ رہا، ہاتھ ادھر لگی ادھر لگے۔ اب کہتے ہیں بھائی شیعہ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ بھی بلا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ گٹھلی لگی، گٹھلی میں کیا طاقت ہوتی، یہاں پہ لگے اور اس کا وہ حصہ نہ رہے۔ کوئی عقل والی، کوئی شعور والی باتیں کرو۔ ہم بھی کہتے ہیں اگر تو نے قرآن طوطے کی طرح رٹا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے، اگر قرآن سمجھا ہوتا کبھی یہ بات نہ کرتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ آجو کیجیے گا، اللہ کہہ رہا ہے اندھے ہو گئے ہو، دیکھتے کیوں نہیں؟ نظر نہیں آتا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک چھوٹی سی کنکر تھی، اب ابیل پرندے کے پاس 2 برابر حصوں میں ہاتھی تقسیم ہو گیا، اور شرم نہیں آتی؟ اب ابیل پرندے کے منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی سی کنکر ہاتھی کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے؟ شد اللہ کے ہاتھ سے نکلی ہوئی گٹھلی کافروں کے بچے نہیں مار سکتی۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان؟ اسلام پھیل پورا، علی نبی کی حفاظت پہ معمور ہے۔ آگے ہم نے ورک الٹا تو ہمیں آگے ہیڈ لائن نظر آئی شیب ابی طالب۔ میرا موضوع یہی ہے، کوئی جگہ بتانی جہاں علی نہ ہو۔ دعوت ذوالعشیرہ سنی، نبی کے ساتھ ساتھ کون ہے؟ علی، جو میرے نبی کو کافرہ ماؤں کے کافرہ بچوں سے بچا رہا تھا۔ آگے بڑھیے گا، آج آتی ہے شیب ابی طالب، عنوان لکھا ہوتا ہے 3 سال اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، نہ کوئی ادھر جا سکتا تھا، نہ کوئی یہاں پہ بیچ سکتے تھے یہ بنو ہاشم کچھ بھی۔ حضرت ابو طالب، دیکھیے مسلمانوں کی غداری، دیکھیے دین کے ساتھ کیا۔ 3 سال تک حضرت عمران نے اپنی خاطر نہیں، میرے نبی کی خاطر بھوک کاٹی ہے۔ وہ بھی تو ساتھ تھے نا، ابو جہل، ابو لہب، وہ بھی تو رشتہ دار تھے، وہ تو کھا پی رہے تھے۔ یہ آج اور اسی، میں اب جملہ کہنے لگا، اسی کو کافر بنا دیا۔ اس کی مثال آج بھی موجود ہے۔ پورے جہان میں مظلومین، دنیا کے جتنے مظلوم ہیں،
صرف ایک شیعہ ملک ان کے ساتھ ہے جس کو ایران کہتے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ جنہیں یہ اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ اب آج کہتا ہے، اب سننے کو ملتا ہے آپ کو. اس کی مثال یہی ہے، دنیا والوں نے، امریکہ نے، اسرائیل نے، سب نے ایران پہ پابندیاں لگائی ہوئی. نہ وہ کسی کے ساتھ تجارت کر سکتے، نہ ان کے ساتھ کوئی تجارت کر سکتا ہے. اور یہ مسلمان جو 52 باقی مسلمان ممالک ہیں، یہ منافق مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. ہم تیری مجبوری سمجھتے ہیں، تو جانتا نہیں یہ ایران والے نوکر علی کے ہیں. ہمیں تو پتا ہے تو نے علی کے باپ کو نہیں چھوڑا تو علی کے نوکروں کو کہاں بخشنا ہے تو نے. ہم تیری مجبوریاں سمجھتے ہیں، تو علی کے نوکروں کو بھی معاف نہیں. جو بندے کبھی پریشان نہ ہو، جو بندے علی کے باپ کو کافر کہہ دیتے، ان لوگوں نے ہمیں مسلمان نہیں کہنا. کبھی پریشان نہ ہوا کریں اس بات سے. میں تو اکثر، چلے جملہ آ گیا میں کہہ دیتا ہوں، میں تو اکثر دعا مانگا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم، یہ ہمیں دیواروں پہ کافر لکھتے ہیں، جیسے کافر حضرت ابو طالب تھے ویسا ہمیں بنا دے، جیسا یزید مسلمان تھا ویسا انہیں بنا رہے. ہم تو دعا یہی مانگتے ہیں. شیب ابی طالب، نبی بستر بدلتا رہا، کبھی علی کے بستر پہ، کبھی جعفر کے بستر پہ، کبھی کسی کے بستر پہ، اپنے بیٹوں کو موت گھاٹ اتارتا رہا. سرکار حضرت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتا رہا حضرت ابو طالب. جس سال حضرت ابو طالب جاتے ہیں اور بی بی ختیجہ جاتے ہیں، پورا یہ کہتے ہیں سوگ کہاں لکھا ہے؟ 1 دن کرنا چاہیے، 2 دن کرنا چاہیے، 3 دن کی روایات ہے، اس سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے. عام الحزن کسے کہا جاتا ہے؟ پورے سال کو نبی نے سوگ والا سال قرار دیا. عام الحزن جس حضرت ابو طالب اور بی بی ختیجہ گئے، پورا سال نبی نے سوگ کیا ہے. پورا سال پاک پیغمبر روتے تھے فراق سیدہ ختیجہ میں اور پھر فراق حضرت ابو طالب علیہ السلام. کون کہتا کون ہے ان ہستیوں جیسا؟ 2 ہی تو ہستیاں ہیں، حضرت ابو طالب اور حضرت بی بی ختیجہ. دونوں کا تذکرہ آپ مسلمانوں کی مسجد سے نہیں سنیں گے. ہر بی بی کا تذکرہ سن لیں گے، ہر ام المومنین کا تذکرہ وہاں سے آئے گا، بی بی ختیجہ کا تذکرہ نہیں کریں گے. قصور کیا ہے؟ حسنین کی دادی ہے، زہرا کی ماں ہے، یہ قصور ہے اور کوئی قصور نہیں ہے. مسلمان باقی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بی بی ختیجہ، حالانکہ اسلام پہ سب سے زیادہ احسان حضرت بی بی ختیجہ کے ہیں. اور میں ایک جملہ اور کہہ دوں، اور اس بی بی کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتے ہیں جو علی کے مقابل میں آئی ہے. میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا، نہ ممبر اجازت دیتا ہے. جو حضرت جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، جو پاک بی بی کی والدہ، ان کا تذکرہ کم ملے گا، اس کا ملے گا. ہم نہیں، جس کا مرضی، سارے ام المومنین ہیں ہمارے لیے، ہم کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں. نہ یہ ممبر اجازت دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی اختلافی بات کی جائے. میں صرف کچھ سمجھانے کے لیے آیا ہوں. اجازت ہے آپ لوگوں کی تھوڑا سا آگے بڑھا جائے. دعوت ذوالشیرہ آئی، علی پھر ساتھ، کافروں کے بچوں کو مارتا رہا علی ساتھ، شیب ابی طالب نے ساتھ. اب آخر پہ پاک پیغمبر تبلیغ کرتے رہے. 13 سال تک کی روایت ہے کہ 13 سال پاک پیغمبر نے مکے میں گزارے. بہت سارے مسلمان ہوئے لیکن اتنے زیادہ مسلمان نہ ہو سکے. آخر پہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پاک پیغمبر کو سارے قبائل اکٹھے ہوتے ہیں اور پاک پیغمبر کو قتل کرتے. آواز توحید آئی، میرا نبی، ان لوگوں نے تیرے قتل کا پروگرام بنایا ہے، تو ہجرت کر جا. اب یہاں سے ہجرت مدینہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اپنے بستر پہ اس کو سلا جو تجھ جیسا ہے، اپنے بستر پہ اس کو سلا جو تجھ جیسا ہے. علی کو قریب بلائے، علی میرے بستر پہ سوئے گا. فرمایا یا رسول اللہ، اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی پھر علی کو اس سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے. علی پھر سو جائے گا. ایک بندے نے پوچھا تھا یا علی، تلواروں کا سایہ تھا، موت کا سایہ تھا، ہر طرف سے تلواریں لٹک رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھی، اتنا موت کا سایہ تھا، آپ کو نیند آ گئی تھی. فرمایا جتنا علی اس رات مطمئن سویا ہے کسی رات سویا ہی نہیں ہے. فرمایا وجہ کیا تھی؟ جتنا اس رات سوئے ہیں. کیوں سوئے؟ فرمایا اتنے موت میں تو بندے کو نیند آتی نہیں ہے. فرمایا کیونکہ نبی نے کہا تھا اے علی کل آ جانا، کل آ جانا. مجھے موت سے زیادہ محمد پہ یقین تھا.
مجھے موت سے زیادہ محمد پہ یقین تھا. ہر رات علی کو موت آ سکتی ہے، اس رات نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے کہا کل آ جانا، تو پھر علی کی زندگی ہے تو نبی نے کہا ہے، علی کی زندگی ہے تو نبی نے کہا ہے. علی نبی بن کے سو گیا، علی نبی بن کے نبی کے بستر پہ سو گیا. اب کافروں نے کیا کیا؟ کافر آئے ہیں ادھر، دو باتیں، ایک کافروں کی، ایک توحید کی ہے. جبریل کو اللہ نے کہا جبریل جانا ذرا اس سونے والے سے کہے اپنا سونا بیچے گا. کچھ تو سننے والے بیٹھے ہوں گے نا. جبریل آتا ہے، علی کا شانہ ہلا کہتا ہے اے سونے والے، اللہ کہہ رہا ہے اپنا سونا بیچے گا. فرمایا خریدار اچھا مل جائے تو بیچ دیں گے. فرمایا قیمت بتاؤ کیا قیمت ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں اپنی رضائیں تجھے دیتا ہوں. اللہ نے اپنی مرضیاں، اس کی مرضیاں اس کے پاس ہیں، اس نے اپنی مرضیوں کا مالک علی کو بنا دیا. علی اب یہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ خدا کی مرضیاں خدا کے پاس نہیں ہیں. اب وہ بندہ بخشا جائے گا جس پہ علی راضی ہوگا. خدا کی مرضیاں خریدنی اور آیت قرآن کی نازل ہوا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ کر خدا کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. علی کی عظمت سمجھ آ رہی ہے برادران؟ اللہ کی مرضیاں علی نے خرید لی، اپنا سونا نبی کے اوپر فداکاری کر کے خدا کی مرضیاں خریدی. اب جملہ ایک آپ کے لیے کہتا ہوں کہ نبی اپنے بستر پر علی کو سلا کے گئے. جملہ یہی ہے کہ جو نبی ایک رات کے لیے اپنا بستر علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے وقت اپنا ممبر علی کے علاوہ کسی کو کیسے دے سکتا؟ اپنا ممبر علی کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا. علی کل بھی وارث ممبر رسول تھا، علی آج بھی وارث ممبر رسول ہے. اب ہوا کہ کافروں نے دیوار پھلانگی، آئے کپڑا، توجہ میری جان رہے، کپڑا ہٹایا. اب جمال خدا کو دیکھنا تھا، سامنا جلال خدا سے ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو علی ہے. اب یہاں کچھ دیوار پر کچھ پیچھے. اس نے کہا علی، پیچھے والے نے کہا علی، اس سے پیچھے والے نے کہا علی، دیوار والے نے کہا علی، باہر گلی والے نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ علی ہے. نبی نہیں، علی نہیں. پھر جملہ کہوں، مدینے میں ساری رات علی علی، ساری رات علی علی ہوتا رہا. انہوں نے کہا علی کو اٹھایا، نبی کدھر ہے؟ فرمایا مجھے دے کے گئے تھے. جس کا تھا اس کو معلوم، وہ خدا کا راز ہے، خدا کو معلوم کہ نبی کدھر ہے. اچھا نبی علی سو گئے، پھر سو گئے. صبح ہوگا، انہوں نے پھر رات کو میٹنگ کی. وقت بہت تھوڑا ہے، میں آگے گزرتا ہوں. انہوں نے رات کو میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بستر تو نبی کا ملا نہیں اور نہ نبی ملے ہیں، امانتیں ہماری نبی کے پاس ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ جس کی ایک امانت ہے وہ دو، جس کی دو ہیں وہ تین، جس کی تین ہیں وہ چار. اب محمد تو ہے نہیں، علی سے ہم کریں گے مطالبہ اپنی امانتوں کا. علی امانتیں دے نہیں سکے گا، یقیناً محمد کو بلانا پڑے گا. اس طرح محمد ہمارے ہاتھ لگ جائیں گے. صبح کا وقت ہوا، امانتیں یہ آ گئے علی کے دروازے پہ کہ امانتیں ہماری ہیں. فرمایا ہاں نبی دے کے گیا تھا، نبی امین مجھے بنا کر گیا تھا. دنیا میں بھی نبی کا امین ہوں، آخرت میں بھی ہوں، نبی کے جانے کے بعد بھی نبی کی مہینے ہدایت ہوں. سامنے امانتیں رکھ دی. فرمایا اپنی اٹھا لو. اب جس کی ایک تھی وہ دو اٹھانے لگا. علی نے کہا، میں نے کہا اپنی اٹھاؤ. میں نے کہا ہے اپنی اٹھاؤ. وہ کہتا ہے یا علی اپنی اٹھا رہا ہوں. وہ اس نے ڈر گیا اور اس نے اپنی اٹھائی. آگے والا آیا، اس نے دو تین اٹھانی چاہیے، اس طرح ہاتھ کیا. علی نے کہا میں نے آگے بھی کہا ہے اپنی اٹھاؤ. اگر تم باز نہیں آؤ گے نا تو میں امانتوں کو کہوں گا، وہ پکارے گی کہ ہم کس کی ہیں. ہم بول پڑیں گے، امانتیں بول پڑیں گی کہ ہم کس کی ہیں. یہ پروگرام بھی سارا ختم. اب نبی نے ہجرت کی. تھوڑا سا جلدی کروں، عشیر سے ہجرت تک پہنچ گئے. یہ 13 سال کا عرصہ. اگر آپ اجازت دیں تو مدینے کا تھوڑا سا سفر کیا جائے.
پاک پیغمبر مدینے میں آئے دعوت اسلام کے بعد، پہلی اسلام کی مسجد رکھی بنائی جس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، دوسری مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر نے مسجد اس اعتبار سے بنائی کہ سارے اصحاب کا گھر کا جو دروازہ تھا وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، ایک مین دروازہ ہوتا تھا تاکہ مسلمان جلدی سے جب بھی اذان ہو فوراً اذان سنیں اور نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے مسجد کو راہ گزر بنا دیا، کسی حالت میں بھی مسجد میں آ جاتے تھے۔ جو چپ بیٹھے سمجھ آئیے ان کو، راہ گزر تھا، کوئی بھی حالت تھی تو گزر جاتے تھے۔ اب آواز توحید آئی، میرا نبی یہ کسی بھی حالت میں گزر جاتے، شیعہ سنی ہر کتاب کا ضامن، ہر جملے کے لیے ضامن ہو، ایک ایک لفظ کے لیے اہل سنت کتابوں کا ضامن ہو، یہ کسی حالت میں بھی گزر جاتے ہیں۔ اور میں کیا کیا جائے؟ فرمایا ان کے دروازے بند کر دو، کھلا رکھ تو علی کا دروازہ کھلا رکھ۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم دروازے بند کر دیتے، یہ کیا بات ہوئی ہمارے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا؟ فرمایا ما انا سددت ابوابکم وما انا فتحت باب علی ابن ابی طالب ولکن اللہ سدد ابوابکم وفتح باب علی ابن ابی طالب۔ نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ نے تمہارا دروازے بند کیے ہیں، علی کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ پر یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم کسی حالت میں بھی مسجد میں آ جاتے ہو، اس گھر سے جو نکلتا ہے وہ تطہیر کا مالک ہوتا ہے۔ اس گھر سے جو بھی آیا ہے وہ آیت تطہیر کا مالک ہوتا ہے۔ سب کے دروازے بند ہو گئے، کھلا رہا تو علی کا دروازہ کھلا رہا۔ آگے بڑھیے گا، پاک پیغمبر آگے والی زبان میں ورق پلٹا اوپر تھا، یہ تھی کہ مسجد کی بنیاد، آگے تھی کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے۔ اسلامیات پڑھ رہا ہوں، دینیات بچوں کی سنا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا وہ سنا رہا ہوں جو ان سے رہ گئی ہے۔ آگے والا ورق ہم نے پلٹا، ہمیں کتاب اسلامیات کے اوپر لکھا ہوا نظر آیا مواخات مدینہ، ہے نا؟ کیا ہے کہ بھائی چارہ، جو نبی نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا، نبی نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ کیوں؟ کچھ انصار تھے جو وہیں پہ رہتے تھے، کچھ مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، اب ان کے مزاج آپس میں نہیں مل رہے تھے۔ پاک پیغمبر نے دیکھا جن جن کی ذہنیتیں، جن جن کے عقیدے ملتے تھے، ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ اب 66 والوں تم سارے بھی داد دو تو تھوڑی ہے، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی نبی نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ میں نے نہیں لکھا، برادران اہل سنت شبر نعمانی ابن خلدون سے لے کے شبر نعمانی سیرت ابن ہشام سب نے لکھا ہے جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کے ہاتھ پہ رکھ دیا، سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی سب کو نبی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب پاک پیغمبر نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ فرمایا قوم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، زمانہ روئے، تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، نہ کسی کو میرا، نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا ہے، نہ مجھے کسی کا پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت پڑھنے لگا، نہ کسی کو میرا بھائی بنایا، نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا۔ فرمایا پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی، ایک نظر صحابہ کو دیکھا، ایک نظر علی کو دیکھ، فرمایا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو۔ فرمایا پھر یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو مجھ جیسا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب بندے جملہ وصول کریں، جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، بندے بڑے لکھ دیتے علی اور فلاں بھائی بھائی، اور تمہاری اتنی جرتیں بڑھ گئی ہیں، جو نبی کا بھائی ہے اس کو کسی اور کا بھائی بنا دیا ہے۔ شیعہ سنی جتنی کتابوں کا حوالے چاہو، میں منبر رسول پہ موجود ہوں، رسول کی حدیث نہ ہو، جو سزا ہو میری سزا،
نبی نے کہا تھا علی تو میرا بھائی ہے. آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ بھی لکھ کے لگائیے, نبی علی بھائی بھائی, نبی علی بھائی بھائی ہیں. زمانے میں کوئی نہیں ہے جو علی کا بھائی ہو سوائے نبی کے. جب نبی نے کہہ دیا ہے, ہم تو رسول کے اطاعت گزار ہیں, کسی مسلمان کے تو نہیں ہیں, کسی کے ہم اطاعت گزار نہیں ہیں سوائے اپنے نبی کے. ہمارے اوپر بس نبی کی اطاعت واجب ہے. جب نبی نے کہا ہے علی میرے جیسا ہے, علی میرا بھائی ہے, پھر لکھ کے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ علی نبی بھائی بھائی ہے, کوئی نہیں ہے علی کا بھائی سوائے نبی کے. اور نبی نے فقط یہ نہیں کہا کہ دنیا میں یہاں پہ میرا بھائی, فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, قیامت والے دن بھائی والا رشتہ ٹوٹ جائے گا پر تیرا اور میرا نہیں ٹوٹے گا. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. نبی نے اپنی اکلوتی بیٹی, اکلوتی اکیلی تنہا ایک بیٹی, اپنی اکلوتی بیٹی نبی کی تھی, کیا کہنے یاری تیرے نصیبوں کے, اکلوتی نبی کی بیٹی حصے میں مرتضی کے آئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ سے تسلسل کوئی جگہ آپ کو ملی ہے ابھی تک جہاں پہ میرا علی نہ ہو؟ آگے بڑھیے گا. بہادی فرمایا, بیاہ کے اگلے دن پاک پیغمبر آئے. پاک پیغمبر نے فرمایا کیف وجدت ابنتی, اے علی بتاؤ آپ نے میری بیٹی کو کیسا محسوس کیا؟ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے. اللہ کی اطاعت, توجہ کرنا ہے. ایک صلوات اور تلاوت فرما دیجیے. نعم العون علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار. اجازت ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھا جائے؟ عزیزان محترم, یہاں پہ مکے میں نبی نے کوئی جنگ نہیں لڑی, ساری جنگیں مدینے میں 13 سال کے بعد, بعثت کے 13 سال وہاں جو ہجرت کے سال ہیں وہاں پہ ساری جنگیں ہیں. پہلی اسلام کی جنگ جنگ بدر ہے, دوسری جنگ احد ہے. جنگ بدر میں اسلام کا پہلا جو علمدار قرار پایا تو آپ کا اور میرا مرشد علی قرار پایا. اور جنگ احد ہوئی. جنگ احد وہ جنگ ہے جنگ احد جس میں سارے چلے گئے. وہ کہا گیا کہ تشریف لے گئے تھے, سارے چلے گئے تو کھڑا رہا تو اکیلا علی کھڑا رہا, کوئی اور نہیں کھڑا رہا. اسلام کا فاتح قرار پایا تو علی قرار. آگے بڑھیے, ایک ایک جنگ کی تفصیل ہے. آگے جنگ خیبر, شاید یہ تذکرہ کچھ میں نے کیا بھی ہے. جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی, جنگ خیبر ہوئی. یہ ساری جنگوں میں آپ نے ساری سنی, سارا تذکرہ شاید میں نے بھی بیان کیا ہو, یہ سارے آپ نے سنا ہوا کہ احد میں سارے چلے گئے, علی کھڑا رہا. اور جب اللہ کے رسول نے پوچھا نا یا علی سارے چلے گئے آپ کیوں کھڑے رہے, فرمایا لیا فیک اسوۃ حسنہ, اے اللہ کے رسول میں نے بہادری کے جوہر آپ سے سیکھے ہیں, بھاگنے والوں سے نہیں سیکھے ہیں. بہادری کے جوہر میرے لیے آپ اسوہ حسنہ ہیں, ہم نے آپ کی اطاعت کرنی ہے, ہمارے لیے آپ جب ہیں تو ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. سارے چلے گئے. احد میں یہ ہوا. آگے بڑھیے گا. احد کے بعد جنگ خیبر, لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار, کل علم مرد کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور اللہ کا رسول اس کے ساتھ محبت کرنے. یہاں پر بھی علی ہے. احد کا فاتح علی ہے, بدر کا فاتح علی ہے. کوئی اسلام کی جگہ دکھاؤ جہاں علی نہ ہو, ہر جگہ پہ میرا مرشد علی ہے. آگے بڑھیے گا. جنگوں کا اختتام ہوا. جنگوں کے اختتام کے بعد واپس میرے نبی نے جانا تھا مکہ, کیونکہ مسلمان جو یہاں پہ رہتے بہت عرصہ ہو گیا تھا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلیں, پیچھے والوں کی کچھ یاد ستا رہی ہے تو چلتے ہیں. میرے نبی بھی واپس مکہ جانے کے لیے تیاری کی. یہاں پہ ایک آتی ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کیا ہے کہ جو میرے نبی نے کافروں کے ساتھ صلح کی تھی. اب کافروں کے ساتھ نبی نے صلح کی, یقین کرے میں کہتا ہوں کہاں علی نہیں ہے, وہ صلح لکھنے کے لیے جس کو بلایا گیا اسے علی کہتے ہیں. صلح لکھی بھی تو علی نے. اچھا مکہ فتح ہو گیا, بڑی جلدی کر رہا ہوں, مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد, یہ جملے میں نے اس دن بھی کہے تھے, مکہ فتح ہونے کے بعد یہ بھی علی کے حصے میں آئے بت توڑنے.
بت توڑنے بھی علی کے، یہ اس دن بھی تذکرہ، بت توڑنے بھی علی کے حصے میں ہے۔ کہاں سے بات شروع کی ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ، دعوت ذوالعشیرہ کے بعد شیب ابی طالب آیا، طائف کی وادیاں، شیب ابی طالب، ہجرت، نبی کا بستر، نبی کے بستر پہ علی سو گیا، نبی کا امی بنا تو علی بنا، سب کے دروازے بند ہو گئے، کھلا رہا تو اکیلا علی کا، نبی کی اکلوتی بیٹی تھی علی کے ساتھ بیاہ دی، اور جنگوں کا فاتح بنا، ہر جنگ کا فاتح بنا تو علی بن ابی طالب بنا۔ آگے بڑھیے گا، مکہ فتح ہوا تو علی کے ذریعے بت توڑے تو علی نے توڑے، جوش نبی پہ سوار ہو کے بت توڑے۔ اب سارا جہاں انتظار میں تھا کہ یہاں پہ علی کا تذکرہ شاید ختم ہو جائے گا، لیکن نبی نے خدا کے پروگرام کے مطابق فلانوں کا ممبر بنایا، فلانوں کا ممبر پہ جا کے کہا ہم نے اشیر پہ علی سنایا تھا، اشیر پہ بندے تھے 40 بندے تھوڑے تھے کہ ہم علی کی خلافت کا اعلان کرتے، 1.25 لاکھ اصحاب کا مجمع ہے، تازے صحابی ہے، اسلام کا اختتام ہو رہا ہے، اسلام کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو 3 ٹائٹل ملنے والے ہیں، اسلام مکمل ہونے والا ہے، نعمتیں پوری ہونے والی ہے، اللہ دین پہ راضی ہونے والا ہے۔ یا اللہ بتا تو صحیح ایسا کون سا کام ہے کافر مایوس ہو جائیں گے، دین مکمل ہو جائے گا؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے دین شروع بھی علی سے ہوا، سارے دین میں علی کی باتیں تھی، ایسا کون سا ہے کافر مایوس ہو جائیں گے، دین مکمل ہو جائے گا، کافر مایوس ہوں گے، دین مکمل ہو جائے گا، بطور اسلام تو راضی بھی ہو جائے گا، نعمتیں بھی پوری ہو جائے گی۔ جہان والوں نے منظر دیکھا، ایک اعلان ہوا 4 چیزیں ہو گئی، ادھر سے نبی نے علی کو بلایا، علی میرے قریب آ، علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ کہنا تھا، اللہ نے کہا اب دین مکمل ہو گیا۔ کوئی ایک جگہ تو دکھا دو جہاں پہ تمہارے پیر ہوں، اور کوئی ایک جگہ ایسی بتا دے جہاں پہ ہمارا مرشد علی نہ ہو۔ نبی نے غدیر کے مقام پہ کہا کہ دین لاوارث نہیں ہے، دین کا وارث دے کے جا رہا ہو۔ کسے دے کے جا رہا ہوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو خطبہ غدیر کے 2 جملے سنا دیے جائیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو غدیر کے خطبے کے 2 جملے۔ پاک پیغمبر نے پلانوں کا ممبر بنایا، جب کیونکہ میری بھی یہی سعادت ہے کہ یہ میری آج کی آخری مجلس ہے، اس کے بعد میں نے بھی عازم سفر نجف ہو جانا ہے اور نجف چلے جانا ہے انشاءاللہ اگلا سال، اور ملاقاتیں انشاءاللہ باقی آپ کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ کی طرف سے بارگاہ امیر کائنات میں سلام پہنچا دیا جائے گا، زیارت کی جائے گی۔ میرا بھی دل ہے آخری مجلس ہے تو تھوڑا سا آپ کے سامنے غدیر کا خطبہ سنا۔ آپ نے سنا ہوا کہ پاک پیغمبر نے پلانوں کا ممبر بنایا اور غدیر کا خطبہ دیا۔ اچھا، یہ کسی بھی تاریخ میں قبلہ نہیں ملتا کہ نبی نے کن کے پلان اتارے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر کسی نے اپنا تخیل کیا کہ شاید اس وجہ سے پلان اتارے، شاید ان کے، یہ ملتا ہے کہ نبی نے پلان اتارے۔ ہر ایک نے اپنی ذہنیت بتائی ہے کہ کس کے پلان اتارے ہیں۔ بعض نے لکھا، بعض نے پڑھا بھی ذاکرین نے کہ نبی نے جن کے جانے کا ڈر تھا ان کا پلان اتارا، یہ بھی پڑھا۔ لیکن میرا عقیدہ اور عقیدت کی دہلیز یہ نہیں مانتی کہ جن کا، اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا نبی چاہے کہ یہ میری بات سنے اور یہ نہ سنے، نبی چاہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور یہ سن کے جائیں، ان کی جرت ہے کہ نہ سن کے جائیں؟ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ نبی نے، اب میں بتاؤں، میں یہاں پہ آپ کے ہاں مجلس پڑھنے کے لیے یہ ممبر ہے، ممبر کے اوپر غلاف ہے، یہ چڑھایا گیا ہے، یہ غلاف پاک ہے، پاک ہے، نجس تو نہیں ہے نا؟ کیوں؟ بھئی ذکر پاکوں کا کرنا تھا، پہلے اسے دھویا گیا، کوئی اگر نعوذ باللہ کوئی اس میں کمی کوتاہی تھی اس کو صاف کیا گیا،
تاکہ یہاں پہ آنے والا عالم ذاکر جو ہے وہ آ کے اہل بیت کا تذکرہ کرے، اس کو پاک کیا گیا۔ تو اور میں آج پاکوں کا ذکر کریں تو دیکھتے ہیں کہ ممبر پاک ہے۔ اب اس سے آگے میں کیا پڑھوں؟ میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہتے فلاں فلاں کا فلان اتارا، میں کہتا ہوں نہیں، نبی نے کہیں سے ابو ذر کا فلان اتارا، کہیں سے سلمان کا فلان اتارا۔ آپ سلامت ہو۔ ایسے فلان پاک پیغمبر نے اتارے اور پاک پیغمبر فلانوں کے ممبر پہ گئے۔ اب پاک پیغمبر نے پڑھوں خطبہ، اجازت سنا ہوا تو نہیں ہے خدیر کا خطبہ؟ اس ممبر پہ وارث ممبر کا خطبہ کہ نبی علی کو وارث بنا کر گئے تھے۔ توجہ، آپ لوگ یہاں پہ میری طرف نہیں دیکھنا، آپ لوگوں کے ذہن اپنے روح کو آپ نے غدیر کے مقام پہ پہنچانا ہے۔ اللہ اپنے بعد آپ کو علی جیسا امام دینے لگا ہے، ذہن میں یہی ہو کہ اللہ آپ کو اب علی جیسا کسی اور کے دروازے پہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کل بھی نبی کے بعد علی کے دروازے پہ تھے، کسی اور کے دروازے پہ نہیں تھے۔ اتنا مقدس، اتنا طیب، اتنا طاہر امام علی، کل بھی ہمیں اللہ، اور دیکھیے گا ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بعد وہ ہے، اس کے بعد وہ نہیں، ہمارا کتنا طیب طاہر سلسلہ ہے۔ علی امام ہے، علی کے بعد اس کا بیٹا حسن امام ہے، حسن کے بعد حسین امام ہے، حسین کے بعد زین العابدین امام ہے۔ کتنا طیب ہے، 12 کے 12 سید ہے، 12 کے 12 طیب ہے، 12 کے 12 طاہر ہے، کہیں کجروی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اب غدیر کا خطبہ میں پڑھنے لگا ہوں، پاک پیغمبر نے فلانوں کا ممبر بنایا، سوا لاکھ اصحاب سن رہے کہ نبی کہہ رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر دو گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ وجلا فی تفردہ وجل فی سلطانہ۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری واسمکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح متفضل علی جمیع من یرا متطبل علی جمیع من یشاء یلحظ کل عین وعیون لا ترى۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میرا اللہ غدیر کے مقام پہ علی کی ولایت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، میرا نبی کہہ رہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اور اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یلحظ کل عین وعیون لا تراه کریم حلیم ذو انات قد وسع كل شيء برحمته ومن عليه بنعمته لا يعجل بانتقامه۔ نبی کہہ رہے تھے غدیر کے مقام پہ میرا اللہ وہ ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے اس کی مملکت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ لا يعجل بانتقامه ولا يبادر اليه بما استحق من عذابه قد فهم السرائر وعلم الزرائر ولم تخفى عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات۔ اس کسی بندے کو دو بندے پکارے نا، میں پکاروں اور ساتھ والا پکاروں، بندے کو سمجھ نہیں لگتی کہ کس نے پکارا ہے۔ نبی کہہ رہے 8 ارب کی 8 ارب دنیا ایک وقت میں میرے اللہ کو پکارے، وہ ایک ایک کا الگ الگ جواب دے گا، وہ ہر ایک کا الگ الگ دے گا۔ ولا اشتبهت عليه الخفیات لہ الاحاطۃ کل شیء والغلبۃ علی کل شیء۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے کرتے نبی آئے ہیں اب اپنے موضوع پر، اب آئے ہیں علی کی ولایت کے اوپر۔ فرماتے معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الیہ وانا ابین لکم سبب هذه الآیہ۔ ان لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اس آیت کا سبب کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ معاشر الناس ان جبریل حبط الی مرارا ثلاثا یامرنی ان سلام ربی وهو السلام انا قوم فی هذا المشهد۔ فرماتے 3 مرتبہ جبریل میرے پاس آیا، کبھی آ کے کہتا مزمل پہنچا، مدثر پہنچا، کبھی کسی لقب کے ساتھ، کبھی کسی کی لقب کے ساتھ، میں نے کہا پہنچا دیتا ہوں پہنچا دیتا ہوں۔ آخر پہ جبریل آیا، فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، اللہ کہہ رہا پہنچا، اگر نہ پہنچایا میں سمجھوں گا کار رسالت کا کوئی کام، کار رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا ہے۔ بلغ، ہاں رہ گئی لوگوں کی بات، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سے اللہ تجھے بچائے گا۔ علی کی ولایت پہنچا، علی کی ولایت پہنچانے کے بعد بھی اگر یہ علی کو مولا نہ مانے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، پھر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فرماتا فعلم کل ابیض واسود ان علی
ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی والامام من بعدی. ہر کالا، ہر گورا، ہر حاضر، ہر موجود سن لے، علی تمہارا امام ہے میرے بعد. اب توجہ کرے گا. الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ، محل ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وولیکم بعد اللہ ورسولہ وقد انزل اللہ تبارک وتعالی آیۃ من کتابہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. توجہ. وعلی بن ابی طالب الذی اقام، اشارہ سمجھیے گا، الذی اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وراکن یرید اللہ عز وجل فی کل حال. فرماتے ہیں علمی. اب سمجھنا آپ نے، میں وضاحت تو کر نہیں سکتا، میرے فکرے ہیں بھی نہیں، نبی کے فکرے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں علمی بقلت المتقین، قلت المتقین وکثرت المنافقین، لقلت المتقین وکثرت المنافقین وادعاء العاصمین وحیل المستهزئین بالاسلام الذین وصفهم اللہ فی القرآن بانہم یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. اللہ کا رسول فرماتے ہیں میں یہاں پہ وہ بھی دیکھ رہا ہوں جو یہاں سے اور ہیں، یہاں سے اور ہیں، جو یہاں سے اور ہیں، یہاں سے اور ہیں. وحیل المستهزئین بالاسلام الذین وصفهم اللہ فی قلوبهم بانہم یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. اب کا علی قریبا فرمایا ملعون 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 مغضوب مغضوب الا ومن رد قولی هذا. اب اللہ کے رسول نے علی کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈالا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. نبی چھپ گئے، علی نظر آ رہے تھے. نبی چھپ گئے، زمانے کو بتا رہے تھے. جب رسالت کا سورج غروب ہوتا ہے، امامت کا چاند طلوع کیسے ہوتا ہے، امامت کا چاند طلوع کیسے ہوتا ہے. نبی چھپ گئے، علی نظر آ رہے تھے. فرماتے ملعون ہے وہ بندہ جو میری بات کو رد کرے گا. علی قریبا بازو بلند کیا، فرمایا معلمکم ان من کنت مولا فهذا علی. بسم اللہ. آپ سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں. جن ظالموں نے حکم غدیری بھلا دیا اور پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر، اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں جگہ، اب پھرتے ہیں شہر شہر سامان باندھ گا. اتنا مارا ہے 4 سال کی سکینہ بھی تماچے کھاتی رہی ہے. دنیا سمجھ آتی ایسے نہیں روتے، اس کے لیے رو رہے ہیں جس کے لیے اللہ کا رسول رو پڑا تھا. عزادارو، امام حسن کے میں نے مسائل مفصل بیان کیے تھے. 29 سفر ہے، قیدیں آزاد ہو کے واپس مدینے جا رہی ہے زینب. لیکن ایک ہے، جو چلا تھا قافلہ ویسا واپس نہیں آیا. چلا تھا کہیں پہ اکبر، کہیں پہ قاسم، حفاظت کرنے والا عباس، آگے آگے حسین. عزادارو، سب کا بی بی زینب کو دکھ تھا کہ اکبر نہیں رہا، مدینے جا کے کیا بتاؤں گی. سب کا تھا. ایک دکھ اتنا بڑا تھا، عباس کی قبر پہ گئی ہے یا واپس مدینے گئی ہے. بیویوں کو روک روک کے کہتی تھی ہر چیز بتا دینا، یہ نہ بتانا سکینہ شام رہ گئی ہے. عزادارو، روتی تھی، اتنا روتی تھی، اتنا باپ سے پیار تھا. رو کے کہتی تھی مار لیا ہے اب بتا دے. عزادارو، بے پلانے اونٹ ملے. میں بے پلانے اونٹ کی وضاحت کروں. بے پلانا اونٹ کون سا ہوتا ہے؟ شام والوں نے، اللہ اکبر، حضرت ابو ذر غفاری کو تیسری حکومت نے شام بدر کیا ربضہ کے مقام پہ. حضرت ابو ذر، اب سمجھنا آپ نے، میں آگے والا جملہ میرے میں سکت نہیں ہے کہ میں پڑھوں گا،
سمجھنا آپ نے، مصائب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ عزادارو، حضرت ابو ذر غفاری کہتے جب مجھے مدینے سے بدر کیا گیا نا شام کی جانب، مجھے اونٹ وہ دیا گیا جس کے پالان نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب میں شام کے قریب پہنچا ہوں، اونٹ سے نیچے اترا ہوں، میرا پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا۔ اتنے سید بیٹھو مجھے معاف کر دینا، میں جملہ نہیں پڑھ سکتا آگے والا، اتنے سخت ہوتے ہیں۔ بے پلانے اونٹ دیے گئے سادات کو۔ عزادارو حالت کیا ہے؟ بے پلانے اونٹ، ہاتھ یہاں پہ، کسی کے سامنے بیٹے کا سر ہے، کسی کے سامنے بھائی کا سر ہے۔ عزادارو کچھ بچے تھے، 84 تک کی روایت ہے بچوں کی، لیکن جو واپس جب زینب گئی ہے 11 بج گئے تھے۔ جو ظاہر بیٹھے وہ میری بات سمجھے گا، اللہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزادارو آج بھی اگر تم نہیں گئے، جو گئے وہ میری تائید کریں گے، سالار کو کہیے گا ہمیں اس رستے سے لے جا جس رستے سے سادات کو لے جایا گیا تھا۔ وہ بتائیں گے کتنی قبریں رستے میں بنی ہوئی ہے۔ ماں کو پکڑا ہوا تھا، یہ اونٹوں کو دوڑاتے تھے، پلان تھے نہیں، سیداں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بچہ رو رو کے کہتا تھا اماں میرے ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اب ماں بے بس اتنی تھی کہ میری مائیں بہنیں جملے کو زیادہ سمجھے گی، اللہ نہ کرے کسی ماں پہ یہ وقت آئے۔ عزادارو رو کے ماں کہتی تھی اللہ کے حوالے، جو جہاں تھا گرتا اوپر سے اونٹ دوڑ جاتے۔ کتنی قبریں سیدوں کی رستے میں بنی ہوئی ہے۔ عزادارو ایک وقت ایسا آیا امام حسین کے سر والا نیزہ رک گیا، نہیں چل رہا تھا۔ عزادارو جملہ کہوں، جتنی مرتبہ حسین کے سر والا نیزہ رکا ہے سجاد کی پشت زخمی ہو گئی ہے۔ شمر آیا ہے، تازیانے مارنے شروع کیے، پر میں بتا تیرے باپ کا سر والا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ اتنا پتہ تھا، علم امامت سے سجاد جانتا ہے۔ عزادارو رو کے کہتا ہے اس وجہ سے نہیں چل رہا، ہماری غیرت گر گئی ہے۔ فرمایا بچے تو پہلے بھی گرتے رہے، فرمایا پہلے گرنے والے بچے تھے، اب میری بہن گر گئی ہے۔ فرمایا کون گری ہے؟ فرمایا معصومہ گر گئی ہے، سکینہ گری ہے اونٹ سے۔ شمر کہتا ہے میں جا کے اٹھا لاتا ہوں، اب جتنے ماتمی بیٹھو ہاتھ سینے پہ ضرور ہونا چاہیے۔ سید سجاد کہتے تو نہ جا، تجھ سے پہلے ہی بڑی ڈری ہوئی ہے۔ فرماتے تو نہ جا، جتنے ماتمی بیٹھے ہو تو نہ جا، تجھ سے بڑی ڈری ہوئی ہے۔ سجاد کے ساتھ شمر چلا، آگے آگے سید الساجدین، پیچھے پیچھے شمر ہے۔ عزادارو ایک وقت آیا نظر امامت نے کچھ دیکھا یا شمر کو روک لیا، فرمایا آگے نہ جانا، میں اپنی بہن کو لے آتا ہوں۔ عزادارو نظر امامت نے کیا دیکھا؟ کوئی کالے برقے والی بی بی ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، کوئی بچی کو اٹھا کے پیار کر رہی ہے اور رو رو کے کہتی حسین وہ تیرے بچے کہاں کہاں سنبھالوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجازت دو جملے اور پڑھوں، بی بی سکینہ کے 2 جملے اور پڑھتا ہوں، بی بی معصومہ کے جملے پڑھتا ہوں۔ سیدزادہ ہوں، کسی کی کوئی مشکل حاجت ہو اس بی بی کا واسطہ دیجئے گا، خدا رد نہیں کرے گا۔ اپنی اپنی حاجت، سنی بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو، دعائیں ذہن میں رکھنا۔ حسین کی یتیمہ کے مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ عزادارو بازار کے مسائب آپ نے سنے کہ پتھر کس طرح سے لگے ہیں، اتنا پتھر برسا ہے نا شام کے بازار میں۔ سجاد فرماتے بشروں پتھروں کی بارش رکی ہے نا، اتنے پتھر برسے ہیں میں پھپھی زینب کو نہیں پہچان سکا۔ پھپھی میں مجھے نہیں پہچان، چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے، سارا خون آلود چہرہ ہو گیا۔ عزادارو دربار لگ گیا، رسی ایک گردن 17، کیا سن رہے ہو؟ رسی ایک گردن 17۔ رو رو کے سکینہ کہتی تھی اماں زینب سر نہ اٹھانا، میرے گلے والی رسی تنگ ہو جاتی ہے، میرے قدم زمین سے اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ عزادارو رو کے سید الساجدین سے ایک بات بی بی سکینہ نے کہا،
سجاد میں تیری قیدن بہن ہوں. سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کچھ نہیں مانگا، جو کچھ لگتا رہے خاموش نہیں. ایک بات کہنا چاہتی ہوں، فرمایا حکم کر. سجاد کی حالت نہیں ہے تیرا کچھ پورا کر سکے، اگر سجاد کے بس میں ہوا ضرور پورا کرے گا. رو کے 4 سال کی بچی نے کہا یا اخی قل شمرا اللہ یضرب الصوت علی وجہی، اے بھیا شمر سے کہے تماچے مار لے تازیانے نہ مارے. تماچے برداشت کر سکتی ہوں، لوہے کے تازیانے مارتا ہے. آزادارو پڑھیے گا، ایک جملہ اور کہتا ہوں. بازار لگا ہوا، ایک بندہ اٹھتا ہے، اللہ اکبر. ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے یزید یہ 4 سال کی بچی، میری مائیں بہنیں جتنی بیٹھی، یہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ یزید نے سید الساجدین سے پوچھا بتا کہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ فرمایا ہماری غیرت ہے، 4 سال کی بطول ہے، 4 سال کی بطول ہے. آزادارو نام سکینہ بنت الحسین ہے. آئے ہو کجا دربار، او کجا رسول زادیاں، کجا بطول زادیاں. آزادارو سجاد کا سب سے بڑا مصائب ہے، اٹھتے ہیں یہ کمینہ پھر اٹھتا ہے، بکواس کر کے کہتا ہے یزید حبلی ہذہ الجاریہ، یزید یہ بچی مجھے نوکرانی دے دے. کانپ گئی دھرتی. اللہ اکبر. آزادارو قیدیں رہا ہو گئی. قیدوں کے رہا ہونے سے پہلے روتی تھی بہت زیادہ. بی بی سکینہ آخری جملے کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ روتی تھی. آزادارو عجب قسمت ہے دادی اور پوتی کی. دادی کے رونے سے مدینے والے تنگ تھے، پوتی کے رونے سے شام والے تنگ تھے. یزید نے سید الساجدین کو بلایا، سید الساجدین کو کہا اپنی بہن کو خاموش کروا. جس کی عمر 4 سال ہو اس کے بال سفید. کوئی ایسی بچی دیکھی ہے؟ آزادارو باپ اور بیٹی باتیں کر رہے تھے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون. آزادارو چلی گئی سکینہ. اب مجھے نہیں پتا سجاد نے کیسے دفنائی ہے. ہاں آزادارو قید رہا ہو گئی، سجاد نے سکینہ کو دفنا دیا. ایک ایک مستور کو گینا. سجاد سے زینب کہتی ہے مجھے رباب نظر نہیں آ رہی. فرمایا میں جانتا ہوں رباب کدھر ہے. آگے آگے آزادارو زین العابدین، پیچھے پیچھے فاتح شام. مسافروں والے قبرستان میں آئے، کیا دیکھا ہے؟ کوئی کالے برقعے والی بیوی ہے، سکینہ کی قبر کو سینے سے لگا کے کہہ رہی سکینہ جاگ. اور روز پوچھتی تھی قیدیں کب آزاد ہوں گی، سکینہ قیدیں آزاد ہوں گی. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے تھے جلتے ہوئے خیموں سے زینب کا سجاد بچانا بڑا مشکل تھا، لیکن اس سے مشکل تھا زینب کا رباب کو سکینہ کی قبر سے جدا کرنا. انا للہ و انا الیہ